سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بہت ساری ڈسکشن، بہت ساری باتیں اسلام آباد میں اس وقت چل رہی ہیں. حکومتی حلقوں میں بڑی مایوسی بھی چھائی ہوئی ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ سب سے پہلے 11 سے 12 جون کی رات کو آخر ہوا کیا ہے؟ عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے، کیا کہانی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، تو اس کے بارے میں بہت ساری قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ قیاس آرائیوں پہ اتفاق کرتے ہیں اور ان کو چلنے دیں. ہر کوئی اپنے اپنے گھوڑے دوڑا رہا ہے، اور کچھ خبریں فیڈڈ ہیں اور کچھ خبریں جو ہیں، جو اصل خبر ہے وہ سارے چھپا رہے ہیں. تو اس کو چھپا رہنے دیں. فی الوقت دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن کچھ بھی ہوا یا اس دن کچھ بھی نہیں ہوا اور محض 4-5 گاڑیاں صرف اڈیالہ جیل گئیں اور باہر آ گئیں، تو اس سے قطع نظر اقتدار کے ایوانوں میں اور خاص طور پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، جاتی عمرہ اور پھر اس کے جو تھوڑے بہت آفٹر شاکس ہیں وہ فیل کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بھی ایوانوں میں. تو وہ ہر جگہ فیل کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ نون لیگ میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں. اور پھر دوسری جانب ہمارا جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ وہ کس طرف جائیں اور کون سی خبر دیں اور کون سی نہ دیں. تو اب جنہوں نے پہلے بین کیا ہوا ہے، میڈیا کو دبایا ہوا ہے، سینسرشپ عائد کی ہوئی ہے، اب وہ بھی تھوڑے سے شرماتے ہیں کہ اب ہم کیسے کہیں کہ جناب ذرا تھوڑا سا ماحول کو کھول دیں اور اب ذرا شروع ہو جائیں. تو وہ اس لیے میڈیا بہت اس معاملے میں ہے ریزرو ہے، اور کچھ تو اپنی مجبوریاں، ان کی اپنی ذاتی مفادات ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اور کچھ اس وجہ سے بھی خاموش ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان دونوں کے کسی ایک کے ہاتھوں استعمال ہونے کی. یہ بھی ریزن ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے 4-5 سال میں جو میڈیا کے ساتھ کیا گیا، اور وہ سارے کا سارا جو غصہ ہے وہ میڈیا پہ اتارا جاتا تھا. خبر کہیں سے نکلتی تھی، دینے والا کوئی ہوتا تھا، چلانے والا کوئی ہوتا تھا، لیکن غصہ آ جاتا تھا، کسی ایک جرنلسٹ کو اٹھایا جاتا تھا. اس لیے آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ انصار عباسی صاحب کا ایک دیکھا ہے بیان، اور انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، سب اچھا ہے، کسی قسم کی کوئی ضرورت اختلاف نہیں ہے، پرفیکٹ جا رہا ہے. یعنی کہ زور تھا پرفیکشن پہ. تو جب پرفیکشن ہو تو پھر اگر خبر فیک ہو تو فیک خبر کی کوئی وضاحت نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی. فیک خبر کو کہا جاتا ہے کہ یہ جعلی خبر ہے، بلشٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دفع کریں. اور بلکہ پیکا ایکٹ ان پہ لاگو کیا جاتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف تردیدیں آ رہی ہیں، وضاحتیں آ رہی ہیں مختلف کوارٹرز کی طرف سے، اور آپس میں ہی ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ خبر کوئی عمران خان کی تو خبر چل ہی نہیں سکتی، اور پی ٹی آئی کی خبر نہیں چل سکتی. یہاں تک کہ تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، وہ بھی ایک لسٹ دی ہوئی ہے کہ آپ ان کے علاوہ کوئی لے نہیں سکتے. تو جب اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ظفر اللہ جمالی صاحب کا ریسنٹ جو ایک مثال ہے، ہم تھے، قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، تو ظفر اللہ جمالی صاحب پرائم منسٹر تھے. تو ہم نے پوچھا کہ جناب خبریں آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی استعفے کی خبر نہیں ہے، میں پرائم منسٹر ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہم اسی دن، اور جبکہ عین اسی وقت ٹاپ فلور پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے صدر مشرف جو ہیں وہ حکومتی ارکان سے گفتگو کر رہے تھے اور گروپس کی صورت میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ظفر اللہ جمالی صاحب جو ہیں وہ بالکل مطمئن تھے. اور اگلے دن 2 خبریں چھپی ہوئی تھیں ایک ہی اخبار میں. ایک تھا میر ظفر اللہ جمالی کا بیان کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، استعفے کی خبریں بالکل بے بنیاد ہیں، میں کنٹینیو کروں گا. نیچے دوسری خبر تھی کہ میر ظفر اللہ خان جمالی مستعفی ہو گئے. تو ایک ہی دن یہ اخبار میں خبریں چھپی ہوئی تھیں، کیونکہ جب ظفر اللہ جمالی صاحب گفتگو کر چکے تو رات کو ان سے کہا گیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو اس لیے اقتدار کے ایوانوں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے، خاص طور پہ گھروں میں، ان تک باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو علم نہیں ہوتا. اور یہ صرف پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ تمام جو نمبر 1 جتنے بھی ہیں، خواہ وہ جوڈیشری کے ہوں، خواہ وہ سول کے ہوں، ان کو نہیں پتا ہوتا. وہ آرام سے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، چائے شائے کافی شافی چل رہی ہوتی ہے، آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں، اور آنن فانن یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے آج اب ایک طرف آئے تحریریں آنا شروع ہو گئیں، اس کے بعد تردیدیں آنا شروع ہو گئیں، پھر فیصل واڈا صاحب آ گئے. اب فیصل واڈا جو ہیں
وہ جب آئے تو ان کا پتہ ہے کہ غیر سرکاری ترجمان ہیں اور مستند ترجمان ہیں، ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے، تو اس لیے کچھ نہ کہیں پک رہا ہے۔ سر ملاقات ہوئی ہے یعنی، اور یہ جو پریشانی پیپلز پارٹی کے اندر ہے، بلاول کی تھوڑی ٹون بھی چینج ہو رہی ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے؟ یقیناً یہ باتیں ہیں، اور ٹون جو چینج ہوتی ہے، میں نے ایک اور جگہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، یہ اصل میں 2.5 سال ان کا ہے نارمل پیریڈ نا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، کسی بھی پرائم منسٹر کے ساتھ 2.5 سال کے بعد ان کا دل اکتا جاتا ہے، اور 2.5 سال کے بعد پھر یہ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ۔ اب اس کے بعد بونس پیریڈ ہوتا ہے، جتنا بھی مل جائے، تو کوئی 3 سال لے جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں محمد خان جنیجو صاحب سے دیکھ لیں، ہم زیادہ دور نہیں جاتے، محمد خان جنیجو کو دیکھ لیں، ضیاء الحق صاحب نے خود بنایا تھا، ان کو فارغ کر دیا۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے 2 ادوار دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کے 3 ادوار دیکھ لیں، پھر ظفر اللہ جمالی صاحب کو دیکھ لیں، پھر شوکت عزیز صاحب کا وہی 3 سال 3.25 سال بنتا ہے، اور اسی طریقے سے یوسف گیلانی صاحب کو دیکھ لیں، راجہ پرویز صاحب کو دیکھ لیں، پھر یہ شہباز شریف صاحب کو تو یہ ایج حاصل ہے، ان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ درمیان میں یہ ایک ہو گیا، حلالہ ہو گیا کاکڑ صاحب کی صورت میں، یہ درمیان میں ان کو ایک کشن مل گیا کہ 6 مہینے کی بریک مل گئی۔ ادروائز ان کا پیریڈ جو ہے وہ 2.5 سال ہی ہونا تھا، اور یہ 2.5 سال تک ان کو فارغ ہو جانا تھا، لیکن چونکہ اب 2 سال ہو گئے، 8 فروری سے لے کے تیسرا سال چل رہا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 سال کے بعد ان کا کام شروع ہو گیا، فروری سے یہ خبریں آ رہی ہیں، فروری سے مارچ سے، تو ہم جون میں داخل ہو چکے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ پولیٹیکل ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کچھ آپ نے بات بھی کی کہ 2.5 سال ہی ٹیمپرمنٹ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، پیپلز پارٹی کی بذات اعلیٰ سندھ کے ساتھ بھی کچھ ایشوز ہیں، اور معاملہ صرف گلگت بلتستان نہیں ہے، از دیٹ رائٹ؟ یہ خبریں بھی اس وقت چل رہی ہیں۔ دیکھیے پیپلز پارٹی سندھ میں بہت کمفرٹیبل ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس وقت ہوگا جب پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس کو سمیٹنے کی بات ہوگی، تب یہ پیپلز پارٹی کا محاذ بھی کھولا جائے گا۔ فی الوقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی، وہ یہی تھا کہ آگے جو ترامیم لانا چاہ رہے ہیں، نئے صوبے بنانا چاہ رہے ہیں، NFC کے چیزیں ہیں، تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی اپنی لمیٹیشنز ہیں، وہ بیک وقت سب کے ساتھ تو نہیں بگاڑ سکتی، اگر پیپلز نون لیگ کے ساتھ بگاڑنی ہے تو کسی اور کے ساتھ ان کو بنانی پڑے گی، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بگاڑنی ہے تو پھر بھی کسی اور کے ساتھ بنانی پڑے گی، جب کسی اور کے ساتھ بن جائے گی، جب چیزیں ٹریک پہ آ جائیں گی، تو پھر پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، باپ پارٹی ہو، باقی سب ہیں، ان سب کے ساتھ پھر بگاڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان کا، لیکن چونکہ ابھی اگلے معاملات سیٹ نہیں ہو رہے اور اگلی چیزیں طے نہیں ہوگی، اگلا سیاسی نقشہ جو ہے وہ بڑا دھندلا سا ہے، جب تک اس میں اس کے جو وہ گلدان میں سارے پھول شول پورے نہیں ہوتے، تب تک وہ انہی پہ گزارا کریں گے۔ سر فارس سعد رفیق کا ٹویٹ غالباً آپ کی نظروں سے شاید گزرا، جی ہاں، برف پگھل نہیں رہی، اور وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مزید غلطیوں کی گنجائش نہیں، تنبیہ وہ کس کو کر رہے ہیں؟ اپنی جماعت کو کر رہے ہیں؟ کس کی برف نہیں پگھل رہی؟ تو خواجہ سعد رفیق آپ کو معلوم ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، اور پولیٹیکل اپروچ ہے ان کا، سیاسی دماغ، سیاسی ذہن ہے، اس اعتبار سے اپنی کوتاہیاں اپنی جگہ پہ، اور انہوں نے فارم 45 بھی نہیں لیا، ان 47 چند لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے فارم 47 نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ تو اب خواجہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس وقت اقتدار میں نہیں ہے، قومی اسمبلی میں نہیں جاتے، اقتدار کے ایوانوں میں نہیں بیٹھتے، گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پہ عام لوگوں سے، اور ان کو پتہ ہے کہ اس وقت درجہ حرارت کیا ہے، اور عوام میں ان کی کیا سے چل رہی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ وہ کہتے ہیں نا غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے، اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ کب تک اس کا بوجھ اٹھائیں گے؟ یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ خاص طور پہ نون لیگ چچا بھتیجی کے جو معاملات ہیں وہ بالکل عوامی سطح پہ تو یہ زیرو ہیں، بالکل ان کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس لیے وہ فیصل واڈا نے جو بات کی ہے وہ بہت ہی یعنی کہ آخری لیول پہ انہوں نے کر دی کہ سب کچھ آپ کو دے دیا، آپ اتنے نکمے تھے کہ آپ اکیلے بھی نہیں جیت سکے، اور وہ صرف جیتنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نیریٹو،
عوام میں جو نیریٹو بنتا جا رہا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے فیلڈ مارشل کے خلاف، وہ ہے ہمارے اداروں کے خلاف، وہ ہے فوج کے خلاف، کہ یہ سارے کا سارا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ کب تک ان کو سپورٹ کریں گے؟ تو ظاہر ہے پھر جب چیزیں جب چینج کرنے میں آتی ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ماحول بنایا جاتا ہے، اور اب پھر خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آ گئی ہیں بلکہ۔ یہ جہاز سے سلسلہ شروع ہوا تھا، 11 ارب کا جہاز جب خریدا تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد جب مریم صاحبہ کے جہاز کی خبریں ضرور زور شور سے چلیں، تو پھر نون لیگ نے کیا کیا، مریم صاحبہ نے کیا کیا، انہوں نے فیلڈ مارشل کا جہاز پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا بھی جہاز میں نے اکیلے نے تھوڑی خریدا ہے، 2 جہاز آئے ہیں، اس کو بھی ذرا ڈسکس کر لیں۔ تو یہ بات بھی معلوم ہو گئی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو خبر کسی اور نے دی تھی، پھر اس کو ڈائیورٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ تو جب اس طرح کی معاملات ہوں گے، اور جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی، تو پھر ظاہر ہے جو ہے وہ کنفیوژن نہیں بلکہ اختلافات اور بد اعتمادی جو ہے وہ آ چکی ہے۔ یہ چچا جان کو بھی پتہ ہے، یہ بھتیجی جان کو بھی پتہ ہے کہ چیزیں جو ہیں اب وہ والی نہیں ہیں، وہ سہولت ان کو میسر نہیں ہے، وہ سہولت آہستہ آہستہ ان سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور کوئی پتہ نہیں ایک دن آئے کہ وہ واقعتاً وہ فون ریکارڈنگ پہ آ جائے کہ اب آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں رہی۔ تو اس لیے پتہ سب کو ہے، تمام پولیٹیکل پلیئرز ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب زیرک آدمی ہیں، اور ان کو پتہ ہے سیاست کے نشیب و فراز کا، اور بھی بہت سارے ہمارے پولیٹیشین جو یہ سب سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی کم کہی ہوئی باتوں کو سیریس لینا چاہیے۔ اور اسی کا تسلسل ہے شہباز شریف صاحب کو نیند ڈیلیٹ کرنا پڑ گئی، اب ان کا دورہ بھی کینسل ہو گیا سوئٹزرلینڈ کا۔ ہاں بالکل، یہ اس کا پارٹ ہے، اس کی وجہ ہے کہ ایران، امریکہ، اسرائیل تنازع، اس میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئے جناب اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب۔ یہ سارے معاملات کس نے کیے؟ یہ محسن نقوی صاحب اور فیلڈ مارشل نے کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں ہونا چاہیے، اور شہباز شریف صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو، خواجہ آصف صاحب کو اتنا ہی علم ہوتا تھا جتنا وہ بتا دیتے تھے۔ یہاں تک کہ جو امریکی وزٹ ہوا، اس میں خواجہ آصف صاحب بالکل ہی آؤٹ کر دیے گئے تھے، وزیر دفاع تھے لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے، اور ان کے وزارت دفاع کے جو کلرک اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر تو نظر آئے لیکن منسٹر صاحب نظر نہیں آئے۔ تو یہ خواجہ صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایران کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو بھی بیک ڈور چینل اور پیغام رسانی کا سلسلہ شروع ہوا، وہ واشنگٹن سے راولپنڈی جی ایچ کیو، اور جی ایچ کیو سے محسن نقوی، اور محسن نقوی صاحب سے تہران، یہ سارا سلسلہ ہوتا رہا ہے۔ تو لہٰذا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے، اور پھر کل انہوں نے کوشش کی، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو بریفنگ ہوئی تھی ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی آف دا ریکرڈ، تو اس میں بھی وہ پورشن نکال دیے گئے تھے پولیٹیکل، وہ سارے کے سارے۔ تو حالانکہ ڈسکشن میں آئی تھی یہ ساری باتیں، لیکن وہ سائڈ نکال دیا گیا تھا، جو آفیشیل نیوز پھر جاری کی گئی۔ تو اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب اور اب نون لیگ جو ہے وہ بھی اب سارے کا سارا کریڈٹ ڈائیورٹ کر رہی ہے شہباز شریف صاحب کو، اور شہباز شریف صاحب دستخط کر رہے ہیں، ویڈیو جاری کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ یہیں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ اور اصل ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اختلافات کا، یا وہ ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب نے جو امریکہ کا وزٹ کیا ہے، اور اس وزٹ کے بارے میں گمان ہے، بلکہ گمان غالب ہے، کہ اس میں انہوں نے کوئی حرکتیں کی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لے کر، اور کوئی ہلکے پھلکے انداز میں کوئی شکوے شکایت بھی کی ہیں کہ جناب آپ ہم پہ نظر کرم فرمائیں، اور ہم ہیں راستے میں، آپ نے اپنا سارا وزن جو ہے وہ ڈال دیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اور جبکہ پولیٹیکل جو ہے ہم وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جی، پولیٹیکل ہمارا ووٹ بینک جو ہے کہہ لیں، پولیٹیکل ایسٹس ہمارے جا رہے ہیں، تو ہماری قربانیاں ہیں، اس لیے ہم ہیں، تو انہوں نے تو آج ہیں کل چلے جانا ہے۔ تو یہاں سے بھی کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ہٹا کے محسن نقوی صاحب کو وزارت خارجہ دی جا رہی ہے۔ تو کیونکہ یہ جب بھی خاص طور پہ نون لیگ کی آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ خارجہ پالیسی جو ہے وہاں سے تنازع شروع ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو اب نون لیگ جو ہے وہ پچھلا اگر آپ دور لے لیں تو ڈان لیگ سے آیا تھا،
اور डॉन लीक्स में तारिक फातमी साहब जो हैं वो निशाना बने थे। उसमें भी इंडिया के साथ जो खुफिया मरासम और सजन जंदाल का आना मोदी सरकार के साथ, तो इसी तरीके से अब जो है ये जो वाशिंगटन को जीतने की कोशिश की जा रही है, ये अब इनके मफादात आपस में टकरा रहे हैं। और ज़ाहिर है नून लीग जो है वो इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अकेले विजिट किया और उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। और उसकी विजिट के बाद ये जो इमरान खान का नाम लेके डरावे दिए जा रहे हैं मुलाकात, और जो हम ये भी सुन रहे हैं कि मुलाकात में गालिबन नकवी साहब भी मौजूद थे और वो भी किसके खास बंदे, ये सब यानी उसके बाद से शुरू हुआ है। देखें इमरान खान साहब जो हैं बार-बार आप उसी तरफ आ रही हैं। इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो मैं फिर कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब ने मिलना है तो अडयाला जेल जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सोहेल अफरीदी जा सकते हैं, अली अमीन गंडापुर भी जा सकते हैं। तो वो 5 गाड़ियों का काफ़िला लेके तो उनको बाहर लाना और सैर वो ज़ाहिर है वो कोई लियाकत बाग में उन्होंने कोई इमरान खान साहब ने किसी नलके का इफ्तिताह तो नहीं करना था। तो इसलिए ये भी अभी कुकिंग हो रही है तो होने दें, चीज़ें पकने दें, हमें क्या मसला है। शायद कश्मीर सिचुएशन पे थोड़ा आ जाते हैं। कहा जा रहा है काफिले इस वक्त बड़ी तादाद में रवाना हो रहे हैं रावलकोट की जानिब, और कल जुमे के बाद खुदा न खास्ता फैसला हो गया है कि कोई कार्रवाई हो सकती है। और ये वही लोग खबरें दे रहे हैं जिन्होंने 26 नवंबर से पहले भी बहुत ज्यादा अनारकी फैलाने की अपनी स्टेटमेंट से कोशिश की। देखें बात यह है कि कश्मीर ये कोई भी हरकत करेंगे कश्मीर के मामले में, कश्मीर का मुकदमा पहले ही हम बहुत ख़राब कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। एक कश्मीर बचा था, इन्होंने उसको भी नहीं बख्शा और इन्होंने 3 ऑपरेशन अब तक किए हैं फोर्सेस ने वहाँ पे पिछले जब से कॉल दी हुई है एहतजाज की 9 जून से लेके अब तक। तो 5 जून से स्टार्ट हुआ इनका पहला ऑपरेशन। तो वहाँ पे मसाइल रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं और वो किसी भी सूरत में कश्मीरी जो हैं वो नहीं डरे और वो सड़कों पे हैं। और पहले ख़वातीन नहीं थीं, अब ख़वातीन और बच्चे भी आ गए हैं और वो भी उसी तरीके से अपना हक़ माँग रहे हैं। और अब दूसरी बात, अगली जो ख़तरनाक बात है कि डेड बॉडीज़ नहीं दी जा रही। आप उनको डेड बॉडीज़ दें और वो कहते हैं डेड बॉडीज़ हम तब देंगे जब आप लिख कर देंगे, जैसे 26 नवंबर को के वक़्त किया, जैसे मुरीद के में किया इन्होंने कि आप लिख के दें जनाब ये डेड बॉडी हम लेके जा रहे हैं और ये दहशतगर्द था या दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में या बहकावे में आ गया था और इस तरीके से। अब ज़ाहिर है कश्मीरी वो हैं वो नहीं लिख के दे रहे और वहाँ पे वो बैठे हैं, तादाद बढ़ रही है और लाशें उठाने के बावजूद, गोली चलने के बावजूद वो खौफ़ज़दा नहीं है। ये एक ख़तरनाक सूरत-ए-हाल है, तो इनको मेरा ख़्याल है कि थोड़ा-सा होश के नाख़न लेने चाहिए और अब तक जो 3 ऑपरेशन करके इनको कुछ नहीं मिला, फ़र्ज़ करें अगर इस जुमे को में एक मज़ीद खूनी ऑपरेशन कर देते हैं, मज़ीद खून-ख़राबा होगा, मज़ीद लाशें गिरेंगी, तो नुकसान किसका होगा? क्या इससे जो है अवाम में इनकी इज़्ज़त बढ़ेगी? क्या अवाम खौफ़ज़दा हो जाएँगे? वो तो नहीं होंगे, बल्कि उसके असरात जो हैं इधर आ रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी साइड पे आ रहे हैं। कि अगर कश्मीरी अवाम खड़े हो सकते हैं, तो फिर बाकी क्यों नहीं खड़े हो सकते? तो अब इस तरीके से भी चीज़ें आ रही हैं, तो बेहतर यही होगा कि हम कम से कम अपनी शहरक बचा लें, बाकी जो पंजाब चलें, टांग बाजू थे या हड्डियाँ-वड्डियाँ जो पंजाब की तोड़नी थी, तोड़ दी, पंजाबियों की तोड़ दी, खैबर पख्तूनख्वा में आपने करके देख लिया, बलोचियों को भी आपने करके देख लिया, हर जगह अपना काम हो रहे हैं, कामयाबी तो कहीं नहीं मिली, तो फिर ये पंगा लेने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि वो फैसलवाड़ा ने शफ़ी जान को कहा था कि आप बस आप बजट पास करें, हम आपकी मुलाकात करवा देंगे। तो अब ये बता रहे हैं, अब ये ऐसी बात है कि पूरी दुनिया ने सुन ली कि इमरान खान जो हैं वो आइन और कानून के तहत या किसी अदालती फ़ैसले के तहत बंद नहीं है। उनकी मुलाकातों पर पाबंदी किसी अदालत ने नहीं लगाई, बल्कि वो लगाई है फ़ील्ड मार्शल ने। अब ये सारी बातें खुद ही बयान कर देते हैं, ओपन टीवी पे बैठ के कि जनाब आप बजट मंज़ूर करें, हम आपकी मुलाकात करवा देंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाता है, जज साहब गायब हो जाते हैं, वो कहते हैं छुट्टियों के बाद आना। हाई कोर्ट में मुकदमा जाता है, बेंच टूट जाता है। तो जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ख़ाह वो नाम के ही हैं, लेकिन सो कॉल्ड जो हैं, वो भी उनके भी पर जल रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी अपने बनाए हुए जजों के भी पर जलते हैं। तो वहाँ पे अगर टीवी पे आके कहा जाए कि जनाब आप बजट मंज़ूर करें, हम आपकी मुलाकात करवा देंगे, तो इसका मतलब तो बड़ा क्लियर है कि इमरान खान जो जेल में बैठ के बात कर रहा है, उनके फैमिली मेंबर्स बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी बात कर रही है, वो दुरुस्त है कि वो अ,
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत वो अंदर हैं और उनको फील्ड मार्शल से इख्तिलाफ की वजह से जेल में बंद किया हुआ है और उन पे सारी सख्तियाँ इसीलिए की जा रही हैं। सोहेल अफरीदी साहब भी यकीनन बात नहीं मान रहे होंगे, लिहाजा उनके भी वारंट आपने जारी कर दिए, नाकाबिल ज़मानत। अभी जब वज़ीर आला अली यमीन थे, उनके आप इसी तरीके से वारंट जारी कर रहे थे। अब वो वज़ीर आला नहीं है तो कल परसों आए हैं वो और आके उन्होंने अपने वो मनसूख करवाए हैं नॉन बेलेबल वारंट जो हैं और उन्होंने भी सारी बात बता दी। और इसी तरीके से सोहेल अफरीदी साहब भी आने वाले दिनों में बता देंगे किसी वक़्त कि उनको क्या-क्या कहा जाता रहा। तो ये असल प्रॉब्लम यही है कि हमारे जो इस वक़्त हैं हमारे अस्करी हुक्मरान, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि ये जो है ना जी टेढ़ी उँगली से निकालने वाला और ताकत के ज़ोर से हर मसला हल करने वाला मामला अब वो नहीं है। अब उनका जो वास्ता है वो एक डिफरेंट हमारी यूथ से पड़ा हुआ है। वो जेन ज़ी को समझें, उनके ख़यालात को समझें, उनके मामलात को आगे बढ़ाएँ। अगर उन्होंने वाक़तन यहाँ रहना है, अदरवाइज़ ताकत के ज़रिए आप कब तक किसी को कंट्रोल कर सकते हैं।